اپنے پسندیدہ شاعر کی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے اینا مشاعرہ آج ہی سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ سامعین، شمع جل چکی ہے۔ آج کے اس مشاعرے میں آئے ہوئے تمام حضرات کا خیر مقدم ہے، خوش آمدید ہے۔ آئیے رب العزت کے کلام سے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ چند حمدیہ کلام میں ہی پیش کر دیتا ہوں کہ حمد کیا ہو سکے بیاں تیری، حمد کیا ہو سکے بیاں تیری، ذرہ ذرہ ہے داستاں تیری۔ تو ہے اعلیٰ صفات کا مالک، تو ہے اعلیٰ صفات کا مالک اور کل کائنات کا مالک۔ تجھ پہ دار و مدار سب کا، تجھ پہ دار و مدار سب کا، تو ہی پروردگار سب کا۔ حمد کیا ہو سکی بیاں تیری، ذرہ ذرہ ہے داستاں تیری۔ ان حمدیہ کلام کے بعد سامعین، اردو ادب میں شعر و شاعری کا مقام یہ رہا کہ شاہی درباروں سے لے کر آج تک گیٹ آف انڈیا اور بڑے بڑے مقامات پر اور ہندوستان کے جو ہے ہر شعبے میں اردو بولی جاتی ہے۔ سامعین، آپ تمامی حضرات کو یہ سن کر بڑی حیرت ہوگی کہ اردو زبان نے تمام زبانوں سے ایڈاپٹ کیا، ماخوذ کیا۔ اس نے عربی سے لیا، سنسکرت سے لیا، ہندی سے لیا، یہاں تک کہ انگریزی زبان بھی اردو میں ضم ہو جاتی ہے۔ حالات چلتے گئے، تمام زبانیں، فارسی زبان تھی وہ بھی اس کا حصہ رہا، لیکن سامعین تمام زبانیں جو ہے وہ مند پڑ گئی، لیکن ہماری اردو زبان جو ہے وہ جاری اور ساری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اردو ہر ایک کو اپنا بناتی ہے، انگریزوں کے زمانے میں بھی اور آج بھی۔ اور اردو کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اردو ہر موضوع کو اور ہر دور کے موضوعوں کو اپنے اندر ضم کرتی ہے۔ ایک مشاعرے میں میں نے دلیپ کمار صاحب سے سنا تھا، ان کی زبان سے سنا تھا کہ سکون کے دل کے لیے کچھ اہتمام کروں، سکون دل کے لیے کچھ اہتمام کروں، ذرا نظر جو ملے تو پھر انہیں سلام کروں، اور مجھے تو ہوش نہیں آپ مشورہ دیجئے، مجھے تو ہوش نہیں آپ مشورہ دیجئے، کہاں سے چھیڑو فسانہ کہاں سے تمام کرو۔ تو آئیے سامعین، ہم آج کے اس عظیم الشان مشاعرے کو سماعت فرماتے ہیں اور ہم آواز دیتے۔ ویسے میں نے کچھ، چلیے وقتاً فوقتاً میں کہتا رہوں گا، لیکن میرے ذہن میں کچھ شخصیات ہیں، میں ان کو بیان کر کے پھر آپ لوگوں کی طرف آتا ہوں۔ کہ ایک شخصیت ہمارے درمیان، ہمارے بھائی صاحب جن کا نام اقبال عبداللہ دھنسے صاحب ہے، اور اردو کا یہ کمال ہوتا ہے کہ یہ شاعری میں ساری بات کہہ دیتے ہیں۔ تو آج کے ہمارے جن کی اقبال دھنسے صاحب جن کی سرپرستی میں اور جن کے دعاؤں سے یہ مشاعرہ چل رہا ہے، میں اقبال بھائی کے لیے کہتا ہوں اور ان کے مزاج کے بارے میں کہتا ہوں کہ میری زندگی کا مقصد سبھوں کے کام آنا، میری زندگی کا مقصد سبھوں کے کام آنا، میں چراغ رہ گزر ہوں مجھے شوق سے تم جلاؤ، رکے تو چاند چلے تو ہواؤں جیسا ہے، وہ شخص دھوپ میں چھاؤ جیسا ہے۔ سامعین، اقبال دھنسے صاحب کی یہ خوش نصیبی ہے کہ ان کو جو دو ساڑو ملے وہ دونوں بھی اقبال ہیں، اور
سمدھی، سوری معاف کیجیے گا، سمدھی. تو سمدھی جو ہے، اچھا تو سمدھی صاحب جو ہے وہ اقبال ہے، اور کہتے ہیں نا کہ اقبال کا مطلب ہوتا ہے ترقی. تو دونوں سمدھیوں کے لیے میں ایک ہی شعر کہتا ہوں. ویسے ہمارے گاؤں کے ہی تعلق رکھنے والے اقبال انواری صاحب ہیں، لیکن ہم نے پچھلے ایک مہینے میں کہ اقبال صاحب سے ملاقات کی، بڑے خلوص والے ہیں، بڑے اپنے شخص لگے. تو میں دونوں اقبال صاحب کے لیے کہتا ہوں کہ جن سے مل کر عشق ہو جائے وہ لوگ، جن سے مل کر عشق ہو جائے وہ لوگ، آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں گے ایسے بھی ہیں. تو ایسے پیارے یہ دونوں شخصیات. جی. اور پھر ہمارے یہاں آج مہمان آئے ہیں بنگلور سے، تو آپ لوگوں کے لیے بھی حق بنتا ہے. بہت ہی اچھا ایک رشتہ جڑا، آپ کی محبتیں. تو آپ کی محبتوں کے نام ہمارے استاد صاحب موجود ہے صدر جلسہ، آپ ہی کے شعر سے کہ آپ سے وابستگی کیا خوب ہے. وابستہ ہونا مطلب جڑنا، اٹیچ ہونا، ملنا، جوائن ہونا. تو آپ سے وابستگی کیا خوب ہے، آپ ہے تو زندگی کیا خوب ہے. آپ سے مل کر ملے دل کو خوشی، آپ کی موجودگی کیا خوب ہے. اور آپ ہیں، بس آپ ہیں، بس آپ ہیں، آپ کی یہ محبت کیا خوب ہے. تو یہ ہمارے حضرات تھے، یہ میرے دلی جذبات ہے، میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں. اور آج مائک میرے پاس ہے اور آپ کو سننا ہے، یہ بھی ایک المیہ ہے. تو سامعین، بہت ہی پیاری شخصیات ہے. ابھی ہمارے ڈاکٹر صاحب آ جائے تو پھر تھوڑے سے دلوں کی بات بھی ہو جائے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب ہمارے دل کے ڈاکٹر ہیں. تو انشاءاللہ چلیے ڈاکٹر صاحب کو آنے دو، پھر ہم دل کی بات کرتے ہیں.